شکر خدا میں رضوی ہو. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram Noor Mujassam Sallallahu Alaihi Wasallam for blessing us with the opportunity to congregate on this Mubarak Urs Sarapa Quds of Mujaddid Deen o Millat Parwana Sham Risalat Imam Ishq o Muhabbat Ayatum min ayatillah Mu'jazatun min mu'jizati Rasulillah Fazil Brilvi Ala Hadrat Shah Imam Ahmad Raza Khan radiyallahu ta'ala an. Alhamdulillah summa alhamdulillah. 6 مہینے کے بعد نوری مسجد حاضر ہونے کا موقع ملا اور ہمیشہ کی طرح ایسے ہی معلوم ہوتا کہ گھر ہی آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتوں کو قائم رکھے اور میری آپ لوگوں سے جو رشتہ ہے یہ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے. The relationship that we have is not a relationship of blood. بلکہ یہ رشتہ جو ہے عشق رسول کی بنیاد پہ ہے. This connection and this mahabbat that we have is not because we are brothers by blood or we are family by blood. It is because of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi. And it is because we are, or you are rather, firm on mazhab muhazzab, mazhab ahl sunnat, maslak ala hadrat. And because of that it makes us stronger also. آپ لوگ کو دیکھ کے ہم لوگ کو بھی ہمت ہوتی ہے کہ جب یورپ میں رہ کے اتنے لوگ مضبوط ہو سکتے ہیں. اور ہمیشہ میں کہتا رہا, I always say this, آج بھی یہی بولتا ہوں, it's not about quantity, it's about quality. یہ مجھے اس کا شوق مجھے نہیں ہے کہ 1000 2000 5000 لوگ ہو. مجھے شوق اس کا ہے کہ سب زندہ دل بیٹھے ہو, سب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے محبت کرنے والے بیٹھے ہو, سب سرکار غوث خواجہ کے نعرہ لگانے والے بیٹھے ہو, تب پتہ چلے کہ ہاں یہ محفل ہے. تو یہ چند باتیں میں نے سوچا پہلے بتا دوں. اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے نعت رسول سنی سنائی اور منقبتیں بھی, اور حضرت مولانا محفوظ صاحب قبلہ نے وہابیت کی ہسٹری پہ آپ کو کچھ خاص باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. I want to, as usual, thank Noori Masjid for giving me this opportunity to being with you, تھکان تو ہے آج, جو ہے منڈے کو پہنچا ہوں ایمسٹرڈیم اور رات میں رک کے ناروے چلا گیا, 2 دن وہاں رک کے پھر شام کو یہاں واپس آیا یا صبح. تو اب بھی کچھ تھکان ہے, مگر میں نے کہا کہ آج عرس اعلیٰ حضرت ہے, آج بریلی میں بھی عرس اعلیٰ حضرت ہے اور آج محفل قائم ہے, تو میں بھی کچھ برکتیں حاصل کر لوں اور کچھ عرض و معروض ہو جائے. زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا, کچھ باتیں آج عرض کر دوں گا, کل کچھ باتیں عرض کر دوں گا, پھر اس کے بعد 7 کو جو ہے UK جانا ہے 2 روز کے لیے. ہماری جو آصف بھائی ہر بار آتے ہیں یہاں UK سے, ان کی نکاح ہے تو اس میں بھی جانا ہے, اور مفتی زاہد حسین صاحب قبلہ کی یہاں کوئی پروگرام ہے تو ان کے یہاں بھی جانا ہے اور کچھ احباب سے ملنا ہے. مگر خاص جو ہے وہ UK کا سفر آصف بھائی کی نکاح کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. And I want to thank also as usual the youngsters that come. I'm nothing, میں کچھ نہیں ہوں, مگر یہ بچے UK وغیرہ سے آتے رہتے ہیں, میں جب بھی یہاں آتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اب اس بار یہ ایک نوجوان آسٹریلیا سے 25 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے, مزمل بھائی, اللہ bless you for your love and for your kindness. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے.
اب ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ العالمین. صدر صاحب آپ ادھر تھوڑا آ جائیے، اس کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں. ادھر آ جائیے. ہاں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اعلیٰ حضرت پہ بولوں تو کیا بولوں؟ When you speak about Imam Ahl Sunnat, Ala Hadrat radiallahu anhu, you start to think, where do I start? Ala Hadrat Adimul Barkat radiallahu anhu صرف ایک ذات نہیں ہے. Ala Hadrat ایک سبجیکٹ ہے نا. Ala Hadrat radiallahu anhu is not just one personality. Ala Hadrat is a subject by itself. Like how science is a subject and geography is a subject. A subject more better than that is Ala Hazrat. A subject more vast than all of that is Ala Hazrat Adimul Barkat radiallahu anhu. بالکل ایک عنوان ہے, ایک سبجیکٹ ہے, ایک فیکلٹی ہے. تو یہ سمجھ میں جب آدمی کھڑے ہو جائے مائک پہ اعلیٰ حضرت پہ بولنے کے لیے تو سوچنے لگتا ہے کہ اب کدھر سے شروع کروں, کدھر ختم کروں. تو مولانا محفوظ کی تقریر ہوئی تو مجھے موڈ بن گئی کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا بولوں. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. کچھ آپ کی زبان سے آواز نکلے گی تو میں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. Allah Almighty is saying in the Holy Quran, oh believers, fear Allah. ایمان والو اللہ سے ڈرو. Allah Almighty is saying in the Holy Quran that, oh believers, fear Allah وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Fear Allah and keep the company of the pious people. اچھوں کے صحبت اختیار کرو, نیکوں کی صحبت اختیار کرو, نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب پہلے بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ بات اور یہ خطاب کس سے ہے. Who is being addressed? آپ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا میں ہیں کہ اللہ سے ڈرتے نہیں, پتہ نہیں یہ لوگ فلاں کام کیسے کرتے, یہ کیسا کرتے, خدا سے خوف نہیں رکھتے کیا. ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس نہیں ہے, اے لوگوں نہیں ہے, اے ایمان والو. او بلیورز فیئر اللہ, اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف رکھو دلوں میں. مگر یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, سنیوں کے امام, ہم عشاق کی جان رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے فرما رہے خوف نہ رکھ. اب اس میں دیکھو ظاہری طور پہ ایک تضاد پیدا ہوا. In the apparent sense it looks like there is a contrast. The Quran is saying, oh you who believe, fear. Allah Hazrat is saying خوف نہ رکھ, don't fear. ارے یہ کیا ہو گیا؟ What has happened here? Quran is saying, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او believers fear Allah, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یا زمانہ کا مجدد امام اہل سنت فرما رہے کہ خوف نہ رکھ, ڈونٹ فیئر. کیا مطلب ہے؟ بہت آسان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صادقین کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Beware, these are the friends of Allah. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. They are those who have no fear. No fear. Ala Hadrat is saying, خوف نہ رکھ رضا ذرا. یعنی اے رضا, تم تو اللہ والے ہو, تم تو خدا سے خوف رکھتے ہی ہو, دنیا والوں سے خوف نہ رکھنا. Oh Raza, you are already that beloved of Allah, whom Allah has addressed you amongst those who are the awliya. So you do not fear the dunya. You do not fear the people of the world. You fear Allah. So when Allah is saying, Khawf narak raza zara, tu to hai abde Mustafa. Oh Raza, don't have any fear. Don't fear the dunya. Don't fear the Wahhabis. Don't fear the Deobandis. Don't fear the Najdis. Don't fear the Rafidis. Don't fear the Sulh Kullis. Don't fear anybody, O Raza. Why? Tu to hai abde Mustafa. Because you are the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tum to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ghulam ho. O Raza, fear Allah only. Khawf na rak Raza zara. Tu to abde Mustafa, dunya walo se daro mat. Don't fear the people of the dunya because you are tu to abde Mustafa. You are the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when you become the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jab aap Abdul Mustafa ban gaye, to wahi hai ghulam jo Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam ko ghulam hota hai, jo Abdul Mustafa hota hai, wahi dar asal Abdullah hota hai. وہی حقیقت میں عبداللہ ہوتا ہے. دیکھو آپ چلے جائیے اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. Go to that time when Allah created Hadrat Adam ala Nabina alayhi salatu wassalam, and Allah commanded all of them, tamam malaika ko hukum hua. کیا حکم ہوا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. کیوں سجدہ کرے؟ کیوں سجدہ کرے؟ Why? Because of the noor of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, جو ان کے پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا. Because of the light that was shining in the forehead, the noor of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, which was glowing in the forehead of Hadrat Adam ala Nabina alayhi salatu wassalam, Allah Almighty commanded the angels to make sajda. فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے سامنے سجدہ کرے, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تو سب نے کیا سوائے ابلیس. all made سجدہ except ابلیس. ابلیس کیا اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ ایک سوال کر رہا ہوں, is Iblis not Allah's servant? Every creation is the servant of Allah. ہر مخلوق اللہ کا بندہ ہے. تو ابلیس عبداللہ, اللہ کا بندہ, سرونٹ آف اللہ. مگر جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم ابو البشر کی پیشانی میں رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو تمام نے سجدہ کیا. اور یہ نہیں کہ ایک نے ابھی کیا ایک نے بعد میں کیا, جیسے رب نے حکم دیا ویسے سب نے سجدہ کیا. جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا. آدم کو سجدہ کرنے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام, آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا, سب نے سجدہ کیا. مگر شیطان تو فرشتہ نہیں تھا. شیطان was not a فرشتہ. مگر کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو جو حکم ان کے لیے تھا ان کے لیے بھی تھا. تو آپ جس کے ساتھ رہتے ہو ان کے لیے جو حکم ہوتا وہ حکم تمہارے لیے بھی ہے. اور ان کے حکم سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. وقت کم ہے, مختصر بتا رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے, بار بار اس کو سن چکے آپ. سب نے سجدہ کیا, all made سجدہ to حضرت آدم علیہ السلام, all the angels. But at that time this shaitan, Iblis, Azil, he used to live with the Malaika. The same hukum was for him. He didn't make sajda, but he was Abdullah.
He was Abdullah, but that Abdullah has no value. اس کے اوپر آج تک اس کی گردن میں لعنت کی توق ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ عبد المصطفیٰ بن نہیں پایا. He could not become عبد المصطفیٰ. اور فرشتے جتنے ہیں وہ سب عبداللہ اس لیے بنے حقیقت میں کیونکہ وہ عبد المصطفیٰ بن گئے. سب سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو کیونکہ آدم علیہ السلام صرف قبلہ تھے, اصل سجدہ نور محمدی کے لیے تھا. تو سمجھ لو بات. Understand the story here that اعلیٰ حضرت is saying that خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. اور رضا do not fear, you are عبد المصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. For you there is salvation. آخرت میں, دنیا میں بھی تیرے لیے امان ہے اور آخرت میں تیرے لیے امان ہے. اب جہاں تک بات آئی, اب باتیں ہو رہی ہے, تو میں ایک بات عرض کر دوں. سنیے, عبد المصطفیٰ کسی وہابی نے سن لیا. Some Wahhabi, if he heard کہ this person's name is عبد المصطفیٰ, اس کے چہرے کو دیکھو اس وقت, ایسا لگتا ہے کہ آگ کی بارش ہو رہی ہے. اگر ہو سکے تو اپنے چہرے کی آگ سے ہمیں جلا کے ختم کر دے. اور عبد النبی, غلام نبی, علی بخش, نبی بخش, ایسے نام اگر وہ تمہارا دیکھ لے یا سن لے کوئی محاورہ, تو ایسا اس کی چہرے کو دیکھو اور تابا کو دیکھے تو تابا زیادہ خوبصورت لگے. If you see the back of a frying pan and you say the face of Mahabara at that time, when you say my name is Ghulam Nabi, Ghulam Mustafa, Abdul Mustafa, Ghulam Ainuddin, halat kharab, his face looks worse than the back of a frying pan. Kya hua? What is the problem? Kyun ye hal hua? What is the reason for this? Because they say, no, you cannot be the abd of anybody. You cannot be the servant of anybody. You can only be the servant of Allah. Topic by itself to discuss. اب حضرت مولانا محفوظ نے کہہ دیا بات, تو میں وہاں سے تھوڑا چلتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے. اسماعیل کا نام لیا حضرت نے, دہلوی. اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب ہے تقویت الایمان, مگر ہمارے مشائخ نے کہا اس کا کتاب کا نام نہیں ہے تقویت الایمان, اس کا نام ہے تقویت الایمان. تقویت الایمان ایمان کو مضبوط کرنے والی, تقویت الایمان ایمان کو ختم کر دینے والی. تو اس کا نام تقویت الایمان نہیں, اس کا نام تفویت الایمان. اوکے, ناؤ ہی سیڈ ان دیٹ بک, کیونکہ آن لائن لوگ سن رہے, میں تھوڑا انگریزی میں بتا دیتا ہوں. ہی سیڈ ان دیٹ بک, اسماعیل دہلوی نے کہا اس کتاب میں, that someone keeps page 5 and page 6 of Taqwiyat ul-Iman. Page number 5 and page number 6. He says if someone keeps the name Ali Bakhsh, agar koi ye naam rakhe, kaun se naam? Ali Bakhsh, Peer Bakhsh, Ghulam Mahiyuddin, Ghulam Mu'inuddin. These false Muslims are caught up in real shirk. یہ سب شرک میں گھیرے ہوئے ہیں, یہ سب مشرک ہو گئے ایسے نام سے. جس نے نام رکھا پیر بخش, نبی بخش, اور اس سے پہلے بھی کہتا جو غلام نبی, غلام عبد النبی, یہ سب نام رکھے, وہ مشرک ہے. کیا کہا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ سب مشرک ہے نا. جو غلام نبی, غلام بخش, پیر بخش, یہ سب رکھے, سب مشرک ہے نا. کس نے کہا؟ اسماعیل دہلوی. اب میں اسماعیل دہلوی کا فتویٰ اس کے باپ کے سر پہ لگاتا ہوں, ان کے بڑوں کے سر پہ یا ان کے چھوٹوں کو, جیسے بھی ان کو سمجھو. وہ اپنے کتاب میں کہتا ہے اس لیے وہابی کا چہرہ بنتا ہے تاوا جب سنتا ہے کہ کیونکہ ان کے بڑے نے کہہ دیا, اسماعیل نے کہہ دیا. اب آپ سنیے, حضرت نے دو نام لیا, تھانوی کا بھی گنگوہی کا بھی, کیا اسماعیل کا بھی اور گنگوہی کا بھی. اب میں دونوں کا نام لے رہا ہوں. اصل میں اس لیے لیتا تاکہ ان پہ لعنت کروں. Ismail Delvi has written that if somebody's name is Peer Bakhsh, Nabi Bakhsh, Ghulam Nabi, all these names, what has happened? He has made shirk. ٹھیک ہے. Let me tell you the nasal of Rashid Ahmad Gangohi.
اس نے لکھ دیا نا جو ایسے بولے. If anybody says this, mushrik, he keeps this name mushrik. Now let me tell you, Rashid Ahmad Gangohi's lineage, उसका नस्ल उसके बाप की तरफ से रशीद अहमद बिन हिदायत अहमद, सुन लीजिए, रशीद अहमद बिन हिदायत अहमद बिन पीर बख्श, सुनिए, रशीद अहमद बिन हिदायत अहमद बिन पीर बख्श बिन गुलाम हसन बिन गुलाम अली. बाप की तरफ से रशीद अहमद और माँ की तरफ से रशीद अहमद बिन करीमुन निसा बिनते फरीद बख्श बिन गुलाम कादिर बिन मोहम्मद सालेह बिन गुलाम मोहम्मद. अब ये बताओ तुम्हारे फतवे की हुक्म से रशीद काफिर हुआ कि नहीं, मुशरिक हुआ कि नहीं? Did he become that or not? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है. खुद फतवा दे रहा है और खुद रशीद का ये हाल है. तो इसके मतलब ये है कि अगर वो कहे कि ये सब मुशरिक है तो उसके बाप और उसके दादा के ऊपर शरीयत के क्या हुक्म है? और जब बाप दादे खुद मुशरिक हो गए तो उससे औलाद हलाल या हराम पैदा हो गए. ये एक सोचने वाली बात. अब बात आ गई थी तो मैंने अर्ज कर दी. तो इसके मतलब ये है कि ये लोगों को धोखा देना चाह रहे, और इस धोखे से बचाने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में एक ज़ात को भेजा. To save us from the dhoka and from the fitna of these people, Almighty Allah sent one personality in the dunya, and the name of that Zat is Ala Hadrat Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala an. Ala Hadrat Adimul Barkat radiyallahu an is that Mubarak personality. वो ज़ात बाबरकत है. इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु अन के लोग कहते हैं मुझे फ़ला बीमारी के लिए तावीज़ चाहिए, मेरे पेट में तकलीफ़ हो गया मुझे तावीज़ चाहिए, मेरे सर में दर्द हो गया मुझे तावीज़ चाहिए, मेरे हाथ में तकलीफ़ है मुझे तावीज़ चाहिए, मेरे सास माँ मुझे परेशान करती है मुझे तावीज़ चाहिए, बहू कहती है मेरे मदर इन लॉ मुझे परेशान करती है मुझे तावीज़ चाहिए, कोई कहता है मुझे फ़ला मुसीबत है मुझे तावीज़ कहते. मगर सब लोग ये नहीं कहता, बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मेरा ईमान को बचाने के लिए मुझे तावीज़ चाहिए. For everything we want तावीज़. What is the तावीज़ to save your ईमान? For everything, हर बीमारी हर मर्ज के लिए आदमी तावीज़ ढूंढता हूँ. मैं बताता हूँ कि हर ईमान के बचाने के लिए, ईमान को मजबूत रखने के लिए, बद मजहबों की मर्ज और सबसे शैतानी बीमारी से बचने के लिए, if you want to protect yourself from the worst disease of बद मजहबियत, the best तावीज़ in the ज़माना is इमाम अहमद रज़ा. आला हजरत का नाम तावीज़ है. तावीज़ का मतलब क्या है? What is the meaning of तावीज़? That which repels, takes away bala, takes away मुसीबत by Allah's हुक्म. तो आला हजरत का नाम किसी वहाबरे के सामने ले लो, देखो कैसे भागेगा. किसी बदमज़हब के सामने ले लो, कैसे भागेगा. आज कुछ लोग अपने आप को सुन्नी कहते, आला हजरत से जलते हैं. बात कहने दें तो There are those people who claim to be followers of आला हजरत. We love आला हजरत, मसला क्या आला हजरत, और कहते हैं कि हम लोग को आला हजरत से इख्तिलाफ करने का हक है. तुम कहाँ, आला हजरत कहाँ? Where are you and where is आला हजरत अदीमुल बरकत रदियल्लाहु अन्हु? आला हजरत इल्म के कोहे हिमाला, आला हजरत अदीमुल बरकत. अल्लाह अकबर. वक्त कम है आज, वरना बातें बहुत बताने के लिए है. आला हजरत, हाँ इंशाअल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इज़ दैट बिलवड. अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो इश्क़ रसूल में ऐसे डूब गए थे. He was so absorbed and drowned in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि खुद अपने ज़ुबान से फरमाते हैं कि जान और दिल, होश और खिरद सब तो मदीने पहुँचे. जान और दिल, होश और खिरद सब तो मदीने पहुँचे. तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ تن من دھن سب عشق مصطفیٰ میں پھونک دیا. He had absorbed himself completely in the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی محبت اور عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مدینے کی یاد آئے تو جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نبی اکرم نور مجسم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ اے رضا سن لو کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. This is that Ahmad Raza that when he speaks about the maqam and the fazilat of Allah of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so that Allah Hazrat says کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بھالا وہ والا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت اگر اپنے زبان مبارک سے موتیوں کی جھریں نکلتی ہے تو اعلیٰ حضرت when he starts to spread and cause pearls of the love of Rasul Pak to flow from his mouth, and he speaks about the mercy of Rasulullah. He says کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دو بھوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بھوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. and when رسول اکرم نور مجسم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم speaks about how should I reach the court of Allah, خدا کے در تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے تو فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he speaks about the fadilat and the maqam of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اہل بیت تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ says کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. when he speaks about the حسن of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he says یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. and when he speaks about the بد مذہب and the اہل سنت he says دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ان تمام اشعار کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ تو فتاوی رضویہ ہے. اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش پڑھ لو تو راستہ مل جائے گا آپ کو عشق رسول کی خوشبو ملنے لگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ is that personality that مبارک ذات who taught us the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. and اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملے ہے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملے ہے حجت الاسلام. اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملے ہے حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم صدیقی میرٹی رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت کا دین ہے کہ ہمیں ملے ہے صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ حکیم امجد علی رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملے ہے قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رضی اللہ عنہ. اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملے ہے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رضی اللہ عنہ. اور اعلیٰ حضرت کا دین اور صدقہ ہے کہ اس زمانے میں ہم غرباء اہل سنت کو ملے ہے تاج الشریعہ رہبر طریقہ حضرت علامہ مفتی امام الشاہ امام اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ عنہ. اور اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہمیں آج اس زمانے میں ملے ہے حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ مدظ اللہ النورانی. اور ان کا صدقہ ہے کہ تاج الشریعہ کے واسطے سے ہمیں ملے ہے حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا. دیکھو یہ نسبت ہر بات نسبت سے ہوتی ہے. This is all about connection. غلط نسبت پکڑو گے الیکٹریکیوٹ ہو جاؤ گے. اس کو نسبت سمجھ رہے مگر وہی سے شوق لگ جائے گا. نسبت وہی پکڑو جس کی نسبت مضبوط ہو اور جس کی نسبت مضبوط ہے وہ سرکار تاج الشریعہ کی ہے. اور ایسے مضبوط نسبت ہے
ایسے مضبوط نسبت ہے کہ سرکار مفتی اعظم نے جسے اپنا جانشین کہہ دیا، مفتی اعظم نے جسے اپنا کہہ دیا، وہی واقع میں اعلیٰ حضرت تک پہنچانے والے ہیں. اور اعلیٰ حضرت تک جب آپ پہنچ گئے تو سمجھ لو غوث خواجہ کے دربار میں آپ پہنچ گئے، اور غوث خواجہ کے دربار میں پہنچ گئے تو سمجھ لو مدینے والے آقا کے دربار میں آپ پہنچ گئے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے آج کے لیے، اور اسی پہ ختم کرتا ہوں آج کی تقریر کو. that it is very important for us all to understand that we are living in a very difficult and a very destructive زمانہ. بہت خطرناک اور نازک وقت ہے. افر منکر و برا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کا ایمان گیا. People are losing their iman very fast. We have to protect our iman by the help of Allah and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam and the karam of the mashayikh. We have to protect the iman of our families and our children and our communities. یہ بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نوری مسجد یہ کام کر رہی ہے. نوری مسجد محنت کر رہی ہے. ان کی محنتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان بچا رہے. حاجی فرحاد، حاجی محمد علی اور باقی آپ کے جو بستیر ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے ہیں بزرگ، let me tell you that when you stand for haq, you will always find dushman, you will find hasidin, you will find mukhalifin. مگر کبھی ہمت نہ ہارو. ڈونٹ گیو اپ. کبھی کمزوری محسوس ہو کہ ہم لوگ تو حق پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، ہم تو حق پہ ہیں، مگر ہم کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں ہمارے اوپر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ رہی ہے. جب یہ کبھی دل میں آئے تو ذرا میدان کربلا کی طرف رخ کر لینا. کبھی ایسا خیال آئے تو ذرا میدان کربلا کی طرف رخ کر لینا کہ حق اور حق گو کی جو امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پہ غموں کا کیا پہاڑ ٹوٹا تھا. ان کے ہاتھوں میں ان کے بچوں کو شہید کیا گیا. یہ کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں ایک سبق سکھائے کہ کبھی اپنے ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ میں نہ دینا. کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہ دے، سر دینا ہو تو سر دے دو. کبھی بھی تکلیف ہوتی، دس از ٹو آل آف آور اہل سنہ brothers in the world. When you feel that because of being on haq you are being victimized, you are being oppressed, you are being treated wrongly, pick up your hand and make shukr and say, Allah, it is your mercy. And look back at the plains of Karbala. Look back 1400 years ago and look at what happened to the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam on the Maidan of Taif. Look at what happened to the Sahaba Ikram. Look at what happened to Sayyidul Shuhada Amir Hamza radiyallahu anhu on the plains of Uhud. اور پھر ہم اپنے مصیبتوں کی طرف دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، ہماری مشکلیں کچھ نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. What difficulty اعلیٰ حضرت went to say حق. مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جب قلم اٹھایا تو یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے کون ناراض ہوگا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا دشمن کون ہوگا. قلم اٹھایا تو ایسا قلم تھا کہ وہ کام کرتا تھا جو خنجر اور تلوار نہ کر پائے. قلم کر دیے نجدیوں کے سروں کو، قلم کر دیے نجدیوں کے سروں کو، قلم میں یہ تیرے اثر دیکھتے ہیں. اور کلام رضا حق کا خنجر ہے لوگوں، کلام رضا حق کا خنجر ہے لوگوں، گراتا ہے باطل کا سر دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اللہ keep us firm on مذہب معظم، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. We make dua that Allah keep us with iman. And when the time comes to close our eyes, may Allah let us leave this world with iman. In my discussion, if I have said anything unintentionally that should not have been said, may Allah give me the tawfiq to make tawbah, and I do make tawbah for many shortcomings in whatever I have said. And may Allah subhanahu wa ta'ala always give us the tawfiq to remain on haqq and to make amal on haqq.